الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، اس وقت امت مسلمہ جن مسائل سے دوچار ہے وہ ہم تمام پر روز روشن کی طرح آیا ہیں. انسان کی زندگی بہت مشقتوں کے ساتھ گزر رہی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگیاں عیش اور آرام میں گزر رہی ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگیاں مشقتوں کے ساتھ گزر رہی ہیں. انسان اپنی زندگی کے اندر جو بھی کام کرتا ہے وہ کام اس کے اختیار میں ہوتا ہے. وہ جب چاہے اس کو شروع کر سکتا ہے اور جب چاہے اس کو ختم کر سکتا ہے. لیکن انسان کی زندگی کے اندر جو اللہ رب العزت نے اس کو وقت فراہم فرمایا ہے، وہ وقت ایسا ہے کہ انسان اس کو اپنے اختیار سے نہ تو روک سکتا ہے اور نہ اپنے اختیار سے اس کو شروع کر سکتا ہے. بلکہ یہ وقت ایسا ہے کہ جب سے انسان اس دنیا کے اندر آیا، جب سے اس نے اپنی آنکھ کو اس دنیا کے اندر کھولا، وہ وقت تب سے شروع ہو گیا، اور جب تک اس کا وقت مقرر نہیں آ جاتا تب تک وہ وقت اپنی برق رفتاری کے ساتھ چلتا رہتا ہے. اب انسان اس وقت کو چاہے تو اس وقت کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہو کر کے اللہ رب العزت کو راضی کر کے گزارے، یا اس کو اللہ رب العزت کو ناراض کر کے گزارے. یہ انسان کے اختیار میں ہے، وہ جیسا چاہے کرے. کل قیامت کے دن اس کو اسی اعتبار سے بدلہ دیا جائے گا. میرے عزیزو، ابھی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی کہ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اب اس حدیث کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا جو مطلب بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو مسلمان ہوتا ہے اس کے لیے قید خانہ دنیا اس اعتبار سے ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر اس کے لیے بہت ساری چیزوں کو حرام فرمایا ہے، بہت ساری چیزوں کو حلال فرمایا ہے. تو حرام چیزوں سے بچنے کے اعتبار سے انسان کے لیے اس دنیا قید خانہ ہے. اور جنت کے اندر کیونکہ انسان کے لیے، مسلمان کے لیے کوئی بھی چیز کسی چیز کے لیے ممانعت نہیں ہوگی، تمام چیزیں وہاں پر حلال ہوں گی، ہر چیز کو کرنے کی وہاں اجازت ہوگی. اس اعتبار سے جنت، اللہ رب العزت نے جنت کو کھلا میدان بنایا ہے اور تمام چیزیں کرنے کے لیے کھلی آزادی انسان کو دی ہے. اور کیونکہ کافر جو ہوتا ہے، کافر کے لیے دنیا ہی صرف جنت ہے. دنیا کے اندر بہت سے کافر ایسے ہیں کہ ان کی زندگی ابھی مشقتوں میں گزر رہی ہے، لیکن مشقت جنت جہنم کی مشقت کے اعتبار سے یہ مشقت بہت کم تر اور بہت ادنا مشقت ہے. جہنم کی آگ تو اتنی دہکتی ہوئی ہوگی کہ انسان اس کو دیکھتے ہی بھاگے گا. اگر دنیا کے اندر صرف جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جائے، پوری دنیا تہس نہس ہو کر ایک دم تباہ و برباد ہو جائے گی. یہ حدیث کا مطلب بیان کیا گیا ہے. ہم غور کر سکتے ہیں کہ کتنے مسلمان ہم میں سے حلال اور حرام کے اندر تمیز کر رہے ہیں، کتنے مسلمان حرام سے بچ رہے ہیں اور حلال کاموں کا ارتکاب کر رہے ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت جیسے حالات امت مسلمہ کے اوپر گزر رہے ہیں اور امت مسلمہ جن مسائل سے دوچار ہے، ایسے وقت میں سب سے بڑا فتنہ اس امت کے اندر جو ہے وہ بے حیائی ہے. مفید الطالبین کے اندر ایک مقولہ ارشاد فرمایا گیا، اور احادیث سے بھی اس مقولے کے مفہوم کی وضاحت ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے، جب تیری حیا زائل ہو جائے تو تو جو چاہے کر سکتا ہے. اس کے بعد تیرے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. جب تیرے اندر حیا ہی باقی نہیں رہ گئی تو پھر اب تیرے لیے تجھ کو کون روک سکتا ہے اور کون تجھ کو کسی کام کو کرنے سے منع فرما سکتا ہے.
اس لیے حیا جو انسان کے اندر ہوتی ہے وہ انسان کو برے کاموں سے روک بھی سکتی ہے اور انسانوں کو اچھے کاموں کی طرف راغب بھی کر سکتی ہے، اور حیا سب سے زیادہ جو پیدا ہوتی ہے وہ انسان کے اندر نماز کے ذریعے سے پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر متعدد جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ آپ نماز کو قائم کیجئے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہوتی ہے وہ بدکاریوں سے روکتی ہے اور منکرات سے روکتی ہے اور اچھائیوں کا حکم کرتی ہے اور مامورات کی طرف راغب کرتی ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس امت کے اندر سے بے حیائی کو ختم کیا جائے تو سب سے پہلے ہم اپنے اندر نماز کا اپنے آپ کو ہمیں ایک دم سے پابند بنانا پڑے گا۔ لیکن آج ہمارے اندر سے نمازوں کے اہتمام ختم ہو چکا، ہم صرف جمعے کے اندر مسجدوں کے اندر نظر آتے ہیں، جمعے کے علاوہ 7 دن ہوتے ہیں، 7 دن کے اندر مسجد کی 3 صف بھرتی ہے اور جمعے کے دن مسجد اوپر سے بھی بھرتی ہے نیچے سے بھی بھرتی ہے۔ کسی اللہ کے ولی نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس طریقے سے جمعے کے دن مسجد بھرتی ہے، اس طریقے سے جس دن فجر کی نماز کے اندر مسجد بھرنا شروع ہو گئی، اس وقت امت مسلمہ امن کے اندر امن پیدا ہو جائے گا، تمام ملک کے اندر امن قائم ہو جائے گا، اور جتنے بھی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں یہ سب کے سب حالات ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں گے۔ اگر نوجوان کے اندر حیا پیدا ہو جائے، امت کے نوجوان بیٹوں کے اندر حیا پیدا ہو جائے اور نوجوان بیٹیوں کے اندر حیا پیدا ہو جائے تو امت کے اندر جتنے بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں ان میں سے اکثریت کے اندر سدھار پیدا ہو جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت حسن بصری بہت بڑے تابعی ہیں اور ام المؤمنین کی گود میں کھیلے ہوئے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے دور میں ایک ڈاکوؤں کا بہت بڑی جماعت تھی، 7 آدمی اس گروہ کے اندر تھے اور ان میں سے ان کا ایک سردار تھا۔ کسی کے ہاتھ وہ گروہ نہیں آ رہا تھا، تمام حضرات نے، رومیوں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی اور بہترین سے بہترین، بڑی سے بڑی تدابیر جو ہو سکتی تھی وہ انہیں اختیار کی صرف اس گروہ کو پکڑنے کے لیے، لیکن وہ گروہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، اچانک سے اس گروہ کا سامنا ہوا۔ اس گروہ کا جو سردار تھا وہ حضرت حسن بصری کے پاس آیا اور کہنے لگا، رونے لگا اور گڑ گڑانے لگا اور کہنے لگا کہ آج میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے، میں نے آج ایک آگ کا سامنا ہوا اور آگ کی ذرا سی جھلک میرے ہاتھ کو پہنچی اور ایک دم سے میں تڑپنے لگا۔ میرے ذہن کے اندر ایک دم سے یہ خیال آیا کہ کس طریقے سے میں جہنم کی آگ کو برداشت کر سکوں گا۔ جب دنیا کی آگ اتنی آسان سی اور اتنی ہلکی سی آگ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے تو جہنم کی آگ کو کس طریقے سے برداشت کر سکوں گا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ آپ مجھ کو کلمے کی دعوت دیجئے اور مجھ کو کلمہ پڑھا دیجئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو کلمہ پڑھایا اور اس کے ساتھ جو جماعت تھی پوری، اور اس نے کہا کہ اب تک تم میرے ساتھ تھے، اب بھی تم میرے ساتھ رہو۔ اس جماعت کے جو افراد تھے ان سب نے کہا کہ ہم بدکاری میں اور فحاشی میں تمہارے ساتھ تھے، آج جب تم اسلام قبول کر رہے ہو، آج جب تم ایمان قبول کر رہے ہو، آج بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، لہٰذا ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ ان سب حضرات نے کلمہ پڑھا اور پھر اعلاء کلمت اللہ کے لیے وہ لوگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد وہ رومیوں کے قبضے میں آ گئے۔ اب رومیوں نے انہیں، کیونکہ بادشاہ جو تھا، بادشاہ نے اپنی بارگاہ میں بلوایا اور کہنے لگا کہ انہوں نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا ہے، انہوں نے ہمارا بڑا مال لوٹا ہے، انہوں نے ہم کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، لہٰذا ان کو قتل کر دیا جائے، سب کو فردن قتل کر دیا جائے۔ ایک وزیر آ کر کہنے لگا کہ نہیں، ان کو قتل نہ کیا جائے بلکہ ان کے اوپر عیسائیت کو پیش کیا جائے، اور اگر انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا یہ ہمارے بڑا کام آئیں گے۔ اس کے بعد ان کے سامنے عیسائیت کو پیش کیا گیا، مسلسل کئی روز تک عیسائیت کو پیش کرتے رہے اور جتنی بھی تدابیر ہو سکتی تھی تمام تدابیر انہوں نے اختیار کر لی، لیکن ان میں سے کوئی اللہ کا بندہ عیسائیت کو قبول کرنے کے لیے راضی نہیں ہوا۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم کیا کہ ایک تیل پکایا جائے ایک کڑھائی کے اندر اور پھر ان کو فردن اس میں ڈال کر جلا دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کے رعب کے اندر آ کر یہ لوگ عیسائیت کو قبول کر لیں۔ لیکن ان میں سے
جب تیل جلایا گیا اور دہکتا ہوا تیل ایک دم کھولتا ہوا اس کے اندر اس کے ایک فرد کو ڈالا گیا، اور وہ فرد اس کے اندر آگ کے اندر جا کر کہتا ہے کہ خبردار، اگر تم میں سے کسی نے عیسائیت کو قبول کر لیا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت تم سے الگ پکڑ فرمائیں گے، اور میں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمہارا گریبان الگ سے پکڑوں گا۔ لہذا اس کے تمام افراد کو ڈال کر فردن فردن اس کے اندر تیل کے اندر جلا دیا گیا، بھون دیا گیا۔ اب جب سردار کی باری آئی تو ایک وزیر کہنے لگا کہ اس سردار کو ابھی روک لیا جائے، اس سردار کے اندر پہلے اس کو عیسائیت کو قبول کیا جائے، اور اس کے سامنے عیسائیت اس مرتبہ میں پیش کروں گا، اور ہو سکتا ہے عیسائیت کو قبول کر لے۔ اب اس نے بادشاہ نے حکم دیا کہ چلو اس کو ابھی رہنے دو، اور اس جو ان کا وزیر تھا اس کی بارگاہ میں دے دیا گیا کہ جاؤ تم جس طریقے سے چاہو، جو چاہو اس کے ساتھ کرو، بس اس کو عیسائی بنا دو۔ اب وہ اس کو اپنے گھر لے گیا، اس کی نوجوان بیٹی تھی اور اس کے اپنی بیٹی کے پاس چھوڑ دیا، اور اپنی بیٹی سے کہا جس چیز کا بھی حکم کرے وہ کرو، بس اس کو کسی طریقے سے عیسائی بنانا ہے، جیسے بھی جو بھی بدکاری کرنے کے لیے کہے، جو بھی فحاشیت کی طرف جانے کے لیے کہے وہ کام تم کر گزرو، لیکن اس کے اوپر صرف اس کو عیسائی بنانا ہے۔ تو اس کی بیٹی نے کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ کم سے کم 7-8 دن کے اندر یہ عیسائی ہو جائے گا۔ لیکن اس کی بیٹی نے تمام حربے اختیار کیے، جب بھی وہ بیٹی اس کے پاس جاتی، بادشاہ کے پاس جاتی، وہ بادشاہ اپنی نظر کو نیچی کر لیتا۔ کئی دن تک جب مسلسل ان کے سامنے عیسائیت کو پیش کرتی رہی، اور لیکن وہ اللہ کے بندے ان کے بالکل بھی ان کی طرف راغب نہیں ہوئے، تو کہنے لگی کہ تم تو پتھر ہو، تمہارے اندر ذرا سی بھی حیا نہیں ہے کہ تم میری طرف دیکھ تک نہیں رہے ہو۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، اور اللہ رب العزت نے جن چیزوں کا صرف مجھے حکم کیا ہے میں صرف ان کاموں کو کروں گا، اس کے علاوہ جو منکرات ہیں میں ان کی طرف کبھی بھی راغب نہیں ہوں گا۔ تو اس کی بیٹی جو تھی وہ اس کے سامنے رونے لگی اور کہنے لگی کہ آج تم نے میری آنکھیں کھولی ہے، تم جس اللہ کو مانتے ہو اس اللہ کی بارگاہ میں مجھے بھی اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں مجھے بھی قبول فرما لے، اور مجھے بھی کلمہ سکھا دیجئے اور مجھے بھی کلمہ پڑھوا دیجئے۔ تو اس بادشاہ نے اس بیٹی کو بھی کلمہ پڑھایا، اور وہ بھی اللہ رب العزت نے اس کو قبول فرمایا، اور وہ بھی اسلام لے آئی اور ایمان کو قبول کر لیا۔ تو صرف کس کا نتیجہ تھا؟ یہ صرف اس نوجوان کی حیا کا نتیجہ تھا، اور ان نوجوان نے جو غض بصر کیا تھا اس عورت کو دیکھ کر کے، جس کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مومن مردوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو عورتوں کو دیکھ کر کے نیچے کر لیا کرے۔ اس نوجوان نے اس آیت پر عمل کیا، اور اللہ رب العزت نے اس نوجوان کی بدولت ایک لڑکی کو ایمان کے اندر اور داخل فرما دیا۔ ایک اور واقعہ ہے، ایک نوجوان معتصم باللہ اس کی بہن کے ساتھ کوئی بے حیائی کر دیتا ہے اور بدکاری کر دیتا ہے، تو جب اس کے ساتھ بے حیائی ہوتی ہے، بدکاری ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہے واہ معتصمہ، ہائے معتصم، تو تیرے ہوتے ہوئے تیری بہن کے ساتھ ایسی بدکاری ہوئی ہے، تیری بہن کے ساتھ ایسی بے حیائی ہوئی ہے، اور تو خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جو اس کے ساتھ بدکاری کرتا ہے وہ یوں کہتا ہے کہ معتصم تو ابھی سو رہا ہوگا، اور اس کے سامنے وہ تو ابلا گھوڑے لے کر کے آئے گا، ابلا گھوڑا اس کے پاس تو ہے بھی نہیں۔ ابلا گھوڑا ایک بہت ہی قیمتی گھوڑا ہوا کرتا تھا، سیاہ اور سفید رنگ کا گھوڑا ہوا کرتا تھا۔ معتصم باللہ کو یہ خبر ملی، اور معتصم باللہ کی آنکھوں میں حیا آئی کہ اس کی بہن کے ساتھ اس کے ہوتے ہوئے ایسی بدکاری ہوئی ہے، ایسی زناکاری ہوئی ہے، ایسی فحاشیت اس کے ساتھ کی گئی ہے۔ آج کا نوجوان جو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کو بچانے کے لیے کہتا ہے کہ ہم ان کی عزت کے محافظ ہیں، خود بدکاری کرتا ہوا گھومتا ہے، وہ اس واقعے سے تھوڑا سا سبق حاصل کرے۔ وہ معتصم باللہ 16,000 گھوڑوں کو حکم دیتا ہے کہ 16,000 ابلغ گھوڑے یہاں پر حاضر کیے جائے، اور 16,000 ابلغ گھوڑے لے کر اس کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور اس کو قتل کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تو نے یہ کہا تھا کہ ایک ابلغ گھوڑا نہیں لا پاؤں گا، آج تیرے سامنے 16,000 گھوڑوں کا لشکر ہے اور تجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، تو جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، ابھی میں تیرے سامنے حاضر ہوں۔ لیکن اس وقت میں اس کی ہمت اور جرأت نہیں ہو سکتی، یہ صرف اس ایک نوجوان کی حیا کا اور اس کی شرم کا نتیجہ ہے کہ اس نے اپنی بہن کا اس طریقے سے بدلہ لیا۔ آج مسلمان کے اندر نہ تو حیا باقی رہی ہے، نہ عورتوں کے اندر حیا باقی رہی ہے، نہ مردوں کے اندر حیا باقی رہی ہے۔ عورتیں بھی مردوں کو دیکھ کر
باہر آ جاتی ہیں اور مردوں بھی عورتوں کو دیکھنے کے لیے بازار میں جاتے ہیں۔ آج ہمارے بازار جو ہیں یہ فحاشیت اور عریانیت کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس کو بے حیائی اور عریانیت کے اڈے پر جانا ہے وہ بازار میں چلا جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بازاروں کے اندر کم سے کم جانے کا حکم فرمایا تھا کہ جب بھی ضرورت پڑے اور جب ایسی ضرورت پڑے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہو تب آپ بازار کے اندر جائیں، تجارت کریں اور بازار کے اندر بھی اپنا غض بصر کا اہتمام کرتے ہوئے، اپنی نظروں کو جھکاتے ہوئے اور حیا کا دامن تھامتے ہوئے آپ جا کر کے خرید و فروخت کریں، اس کے علاوہ آپ خرید و فروخت نہ کریں۔ یہ چند واقعات ایسے ہیں کہ ان سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اس طریقے سے حیا ہم اپنے اندر پیدا کر کے اپنی بہنوں کی اور بیٹیوں کی عزت کو محفوظ کر سکتے ہیں اور ان حالات کو ختم فرما سکتے ہیں۔ آج کل جو حالات بنے ہوئے ہیں یہ حالات صرف ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ جو چیز ہم کر رہے ہیں، جو بدکاری ہم کر رہے ہیں، یہ سب ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، جو تم کو حالات پہنچتے ہیں، یہ سب کے سب وہ ہیں جو تم نے کیے ہیں، یہ تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ تمہیں دیا جا رہا ہے۔ آج اگر ہم اپنے اندر حیا پیدا کر لیں، اپنے آپ کو ہم نمازی کا پابند بنا لیں، حیا کب پیدا ہوگی؟ حیا کے لیے ضروری ہے۔ علامہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے فتنوں کے دور میں اگر ہم اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیں، اگر ہم اپنے اسلام کی حفاظت کرنا چاہیں تو سب سے پہلی ضرورت ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے اندر دین کو پیدا کریں، اپنے اندر دین کی تعلیم کو حاصل کریں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے ہم مدارس کے اندر بھیجیں۔ اگر اس کے اندر ان حالات کے اندر اگر اسلام کی حفاظت ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف کس صورت میں ہو سکتی ہے؟ اگر ہمارے پاس دین کی صحیح تعلیم ہوگی، اگر ہمارے پاس دین کی صحیح تعلیم ہوگی تب تو ہم اپنے دین کی حفاظت کر سکیں گے۔ ورنہ کسی بزرگ نے ارشاد فرمایا تھا کہ انسان کے اوپر ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان صبح میں مسلمان ہوگا اور شام میں کافر ہوگا۔ وہ وقت آج آ چکا ہے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم دن کے اندر کتنے کفری الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہم کس طریقے سے ہم جگہ جگہ پر یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر یوں کہتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنانا یہ بھی کفری الفاظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حیات کے اندر گواہ بن سکتے تھے، اب اللہ کے رسول گواہ نہیں بن سکتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے رسول کو گواہ بنا رہے ہو تو اس سے حاضر و ناظر کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، گویا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر و ناظر مانتے ہیں، حالانکہ یہ صفت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ اگر آپ اللہ کے رسول کو گواہ بناتے ہیں تو آپ ان کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، اور حاضر و ناظر کا عقیدہ ماننا یہ آپ کو کفر تک لے جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے الفاظ کو درست کرنے کی اور اپنے عقائد کو درست کرنے کی اور اپنے تعلیم کو، دینی تعلیم کو اپنے گھروں کے اندر لانے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی شاعر نے ان حالات کے مطابق ایک شعر کہا تھا کہ بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی، کوئی تدبیر کرتا تھا، کوئی تفسیر کرتا تھا، کوئی ماضی بتاتا تھا، کوئی مستقبل دکھاتا تھا۔ کبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی برا بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے کہ دنیا کے کاموں کے اندر اتنے مصروف ہو گئے کہ وہ ایک ہستی جس نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم دنیا کے اندر چل پھر رہے ہیں، جس کے اجازت کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا، ہمارے ہاتھ کی ایک انگلی کام نہیں کر سکتی، ہم سانس تک نہیں لے سکتے جس کی اجازت کے بغیر، آج ہم اس ہستی کو بھلا بیٹھے تھے۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے لوگو، ابھی توبہ کرو لوگو، وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ اب بھی تمہارا حاکم ہے، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں ابھی بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوں اور اللہ رب العزت سے توبہ کریں اور آئندہ ان تمام منکرات سے بچنے کا ہم عقد کریں اور اللہ رب العزت کے سامنے کہیں کہ اللہ رب العزت آج کے بعد ہم یہ تمام منکرات، جن بیماریوں کے اندر اور جن بدکاریوں کے اندر ہم مبتلا تھے، آج کے بعد ان بدکاریوں کو نہیں کریں گے۔ تو انشاءاللہ پھر دیکھو حالات کیسے پلٹتے ہیں، اللہ رب العزت کیسے مسلمانوں کا حامی اور مددگار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا